سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے۔ قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دیں، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے۔ اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور افطاری کے وقت ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے۔ اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پر دادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے۔ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ہر شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں۔ اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں۔ جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے
اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرب بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل
हदिया करते हैं और हुजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। का ये अमल है, ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नीयत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैंने आज तक हुजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हुजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हुजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हुजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हुजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हुजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हुजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हुजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हुजूर के घराने को जो आमाल देगा, हुजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, ये हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख